समझे। इंडिया ने $23 बिलियन एलोकेट किए हैं, उन्होंने $2000 बिलियन एलोकेट किए हैं अमेरिका ने, जो तनासब में वहाँ 30 करोड़ आबादी, यहाँ एक अरब 20 करोड़ है, जो उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन वसाइल हैं तो देंगे ना। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वो रात इस फंड्स का ऐलान किया है, बिलाशुबा वो काबिल तहसीन है, मगर इसके साथ वो जो फंड हर खानदान को दिया जाएगा, लोगों की जितनी बड़ी तादाद है, तमाम के हिस्से में 3 वक्त के खाने के लिए 100 से 150 रुपया आएगा, तो उसमें कैसे मैनेज होगा? मजबूरी ये है ना, इसको समझे। इंडिया ने $23 बिलियन एलोकेट किए हैं, उन्होंने $2000 बिलियन एलोकेट किए हैं अमेरिका ने, जो तनासब में वहाँ 30 करोड़ आबादी, यहाँ एक अरब 20 करोड़ है, जो उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन वसाइल हैं तो देंगे ना। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वो रात इसहाक डार साहब मजाक उड़ा रहे थे कि जी ये इसको क्यों उस पैकेज में डाल दिया जो रिफंड है इंडस्ट्री का, तो आप सब कुछ ले गए, बाकी जो बचा वो चला। भाई जो पिछली हुकूमतें रही हैं, जो कुछ उन्होंने किया है, मैं ज्यादा सख्त बात नहीं करना चाहता, तो आपने ना लोगों को तालीम दी, ना हेल्थ सिस्टम बनाया, ना आपके पास ज़र मुबादला है। सादा अल्फाज में यह है कि पाकिस्तानी जो कमाते हैं उसे दुगना खर्च करते हैं, यानी बतौर कौम के। चुनाचे कर्ज जो है वो हर साल दुगना होता चला जाता है, बढ़ता चला, अगर दुगना नहीं तो बढ़ता चला जाता है। एक रवैया अगर मैं कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर तो उसके लिए माज़िद, बड़ी शर्मनाक रवैया हमें नजर आ रहा है। सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, जहां जहां वायरस फैला वहां पर अपीलें की जा रही हैं, बाकायदा हाथ जोड़ के अपीलें हो रही हैं, घरों के अंदर हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही, चौक चौराहों में खड़े हैं, बाजारों में खड़े हैं, शायद जो लोग पहले कभी निकले नहीं थे वो भी अब सड़कों पर निकले हैं, बच्चों को लेकर निकल रहे हैं। इसीलिए अर्ज करता हूं ना कि सबसे बड़ा मर्ज तो जहालत है ना, कि जिंदगी में डिसिप्लिन की कदर और कीमत आजादी से कम नहीं है। बिल्कुल। अब अमेरिका है ना उसका मरकज जी, अब अमेरिका है, अमेरिका में बहुत ज्यादा, इसलिए कि उन्होंने लाइटली लिया। कोई 10 से 15 लाख सयाह रोज आते थे, और तकरीबन मैं न्यूयॉर्क में रहा हूं कुछ दिन, तो 100 अकवाम के लोग वहां रहते हैं और पाबंदी नहीं लगाई, और खुद फरेबी का शिकार है। आप अपने वजीर आज़म को क्या कहते हैं कोताही की, जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया? दुनिया किस तरह से मुतासिर हो रही है और क्या सूरत हाल बनेगी, मैं इस पे बात करूंगी, मगर आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस जब से निकला और जो जो मुल्क इसके जद में आया, फिर एक बहस चली इसकी वैक्सीन को लेकर, और कि कहां से शुरू हुआ, कहां पे गया। चाइनीज को भी इसके जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, चाइना अमेरिका को जिम्मेदार इसका करार देता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे रह चुके हैं हुसैन हारून साहब, आप यकीनी तौर पे उनसे वाकिफ होंगे वैक्सीन को लेकर, और इसके साथ साथ ये वायरस तैयार कहां पे हुआ, किस तरह से फैलाया गया, कहां कहां से होता हुआ किस जगह पहुंचा। जी आपने हारून साहब सुना, हुसैन हारून साहब क्या फरमा रहे हैं? देखिए जी, उसमें 2-3 मफरूज हैं। एक ये कि न सिर्फ अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें शामिल है, वो फाउंडेशन जो है, वो क्या उसका नाम बताया उन्होंने, अपने बिल गेट्स फाउंडेशन शामिल है, जॉन हॉपकिन हॉस्पिटल शामिल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट शामिल है, कैनेडियन हुकूमत शामिल है। सवाल ये पैदा होता है, पहली बात तो ये है कि ये काम, ये तय करना साइंसदानों का काम है, और अगर ऐसा हो फर्ज कीजिए तो स्पेन और जर्मनी और फ्रांस और यूरोप के दूसरे ममालिक के साइंसदान और पब्लिक ओपिनियन भी क्या उन्हें माफ़ करेगी? दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की कोई साजिश तैयार की जाती है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। फर्ज कीजिए इसमें कोई सच्चाई है, चलिए फर्ज करते हैं इसको, तो उन्होंने अपनी हिफाजत का क्या बंदोबस्त किया अमेरिकियों ने और यूरोप ने? वो इसको लाइटली क्यों लेते रहे? जब उन्हें जाहिर, जब वो कहते हैं कि टेस्ट किया गया था, ये तो हमने तो 1 मिनट का दिखाया, ये कोई 25 मिनट का है। टेस्ट किया गया था और ये किया था, और कंप्यूटर में भी टेस्ट किया, सब टेस्ट कर लिए गए थे, तो फिर क्या उन्हें मालूम नहीं था कि सारी दुनिया इसकी जद में आ सकती है? और अमेरिका और चीन के दरमियान तो कम अज कम, अमेरिका और यूरोप और चीन के दरमियान तो फ्लाइट्स रोक देते हैं कम अज कम। तो ये मुझे तो काबिल यकीन नहीं लगता। लेकिन फर्ज कीजिए इसमें कोई सच्चाई है, तो साइंसदान इसको छोड़ेंगे थोड़ी? और जो हुकूमतें जर्मनी की और फ्रांस की और स्पेन की और दूसरी यूरोपियन, वो इसको क्या माफ कर देंगी? तो मुझे तो इसमें सच्चाई नजर नहीं आती। देखिए, ये मैं नहीं कहता कि इन्होंने घड़ी है, ये ऐसे आदमी नहीं है, ज़हीन आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, जिम्मेदार मुनासिब पबायत रहे। लेकिन बाद औकात आप यकीन कर लेते हैं। जब ज़्यादा लग के तैयारे का हादसा हुआ, मैं उस पर काम कर रहा था, बहुत सीरियस काफ़ी काम कर चुका था, तो मुझे
اپنا ہمایوں صاحب کے چھوٹے بھائی غازی خان نے ایک شخص سے ملنے کے لیے کہا، اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی معلومات ہے، اس نے مجھے بتایا کہ راہ کا فلاں ایجنٹ تھا اور فلاں تھا کراچی میں، فلاں فلاں پاکستانی تھے، نام ایک ایک دن کی تفصیل بتائی۔ اچھا اب جب میں جانے لگا، اب میں نے مجھے قابل یقین نظر آئی، جب میں جانے لگا اس نے کہا مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں سوچا اس کو اپریل میں کیسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اپریل کا مہینہ تھا، تو ایک کتاب میں لکھ رہا تھا، اس کے لیے ریسرچ کر رہا تھا، تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے اس کا ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے باہر بھیجا اور مجھ سے کہا کیا اس شخص نے آپ کو کوئی کہانی سنائی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا اس میں مت یقین کیجیے کہ ہیروئن ایڈکٹ ہے اور ہیروئن ایڈکٹ کی امیجنیشن بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ ایسی کہانی بناتا ہے جسے آپ کلا۔ میں نہیں کہتا انہوں نے کسی ہیروئن ایڈکٹ سے سنی، یہ کوئی ناسمجھ آدمی نہیں ہے، انہیں تو کسی ایسے شخص نے یہ کہانی بنا کے سنائی ہے، اگر یہ سچی ہے تو یہ پتہ چل جائے گا، میں خدا نخواستہ انہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، تو بنا کے سنائی جو ٹیکنیکل یاد رکھیے، جب کوئی بڑا جھوٹ گڑا جاتا ہے تو اس میں ٹیکنیکل اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، مثلا جو لوگ کہتے تھے چاند پہ آدمی نہیں اترا، تو وہ کچھ ٹیکنیکل عجیب و غریب اصطلاحیں بھی استعمال کرتے تھے، وہ فلانی ویوز ہوتی ہیں تو وہ اس کو تو پار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، تو مجھے تو یہ نہیں لگتا، لیکن اگر یہ بنایا گیا ہے، دیکھیے اس کا مستقبل پہ چھوڑنا چاہیے، تو نہ صرف یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، یہ تو دنیا ہی بدل جائے گی، وہ تو لا تعداد ادارے اور حکومتیں اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کا شکار ہو جائیں گے۔ ایرانیوں کو اس کا شبہ ہے، انہیں پورے وثوق سے نہیں کہہ رہے، چینیوں کو بھی شبہ ہے، وہ بھی پورے وثوق سے نہیں کہہ رہے۔ ٹھیک ہے، چلیے وائرس تھا، جہاں بھی بنا پھیلا، دنیا میں تباہی مچا رہا ہے، ویکسین کا عمل کہاں تک پہنچے گا ہارون صاحب؟ دیکھیں جی، ویکسین کا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بنا چکا ہے، اچھا، اس میں انہوں نے بھی یہ کہا، اچھا چینی اور امریکی ڈاکٹر مل کے کام کر رہے ہیں، بالکل اثر، اچھا لیکن اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے مرحلہ وار، جانوروں پہ، پھر انسانوں پہ، پھر اس کے نتائج کو دیکھنا، پھر اس کی حتمی منظوری دینا۔ وہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہمارے حکیم نے کسی نے دوا بنا لی، کسی نے اس کو نسخہ بتا دیا، اس نے 5 مریضوں پہ استعمال کر لیا، 3 ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا بس یہی دوا ہے، نہیں، اس کے سارے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس کا تعلق تمام بنی نوع انسان سے ہے، اس کو بہت کیئرفلی ایگزامن کیا جائے گا۔ اب اگر ڈاکٹر مائیکل کی بات مانی جائے، دیکھیں کچھ تو حفاظتی اقدامات ہو رہے ہیں اس وقت، تو وہی ہو رہا ہے، اب تو احتیاط ہی کی جا سکتی ہے، ریزسٹنس بڑھائی جا سکتی ہے، آئسولیشن اختیار کی جا سکتی ہے، ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے، میری ابھی ایک بات ہوئی، دیکھیں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی سجیسٹ کچھ کر رہے ہیں، میتھڈ بتا رہے ہیں، اس میں میری پاکستان میں ٹاپ امریکن ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے جو صدر عارف الوی کے ساتھ بھی رابطے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن طریقہ غلط ہے جو وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح بنایا جائے، تو گورنمنٹ شوڈ بی ویری 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 کیئرفل۔ تو اس میں ابھی حتمی تاریخ دینا مشکل ہے کب تک ویکسین بنے گی، کوشش چونکہ عالمگیر ہے اور سائنسدان دنیا بھر کے مل کے کام کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ جلدی ہو جائے گی، لیکن احتیاطی تدابیر سے بہت سینسیبل لوگ جو ہیں جو کہہ رہے ہیں، جو بہت غور سے مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر 2 ہفتے میں نہیں تو 3 سے 4 ہفتے میں اس کا زور ٹوٹنے لگے گا۔ چلیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو مگر اس وقت تک لازم ہے صفائی کا خیال رکھیں، الگ رہیں، ہاتھ دھوتے رہیں، سینیٹائزر لگائیں، ہاتھوں کو کور کرتے کریں، اور ان کا خیال رکھیں جو جن بیچاروں کو اللہ نے وسائل نہیں دیے، جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے سرکار نے وصیت کی تھی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں امریکہ، اس چیز کو، اور یہ کہا کہ وہی کونین جو ہے اس کا سمپل نام ہے، سوروچین بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے کچھ اور اصطلاح استعمال کی، کئی نام ہیں اس دوائی کے، کہ بس وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے جب ڈاکٹر کہے تو ٹھیک ہے، نہیں کل کے 24 گھنٹے میں کئی ہزار کیسز وہ تو دیکھیں نا، ریزسٹنس بڑھانے کے لیے بہت سی چیزیں بر صغیر کی تاریخ میں مثلا استعمال کی گئی ہیں، السی ہے، اور یہ بیج ہیں کدو کے اور خربوزے کے اور فلاں فلاں چہار مغز جنہیں ہم کہتے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں ریزسٹنس بڑھاتی ہیں، دھوپ میں بیٹھنا ریزسٹنس بڑھاتا ہے، برے صغیر کے لوگ سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ دھوپ سے لوگ بچتے ہیں، حالانکہ سردیوں کی دھوپ سے اور گرمیوں میں دھوپ شدید نہ ہو تو وہ انسانی سے، ویسے وائرس فضا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، چونکہ اب ہم نے پڑھنا شروع کیا، اب ہمیں سمجھ آنے لگی 200 وائرس ہوتے ہیں جس میں بعض مفید بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اب ہارون صاحب بحث کو ذرا مسلمانوں کی اچھا جو مولانا صاحبان نے کیا، اس پہ بہت صدمہ ہوا،
علم کی دنیا میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. علم دے بالکل ایک ترازو ہوتا ہے بڑا حساس جو دیکھتا ہے اصول اور حق کیا ہے. بالکل انسانی جان کی حرمت ہے. ان سے مولانا ایک صرف عالم دین نے اختلاف کیا، باقی سب نے کہا مسجدیں کھلی رہیں گی اور یہ اللہ کو پکارو. اللہ کو یہ پسند ہے کہ تنہائی میں اسے پکارا جائے. نماز باجماعت بہت عظیم الشان چیز ہے، جو اقبال نے کہا تھا کہ اجتماعی شان پیدا کر دی عبادت نے، مسلمانوں کی عبادت نے. لیکن اللہ کے بندو، یہ تو اللہ کی مخلوق کو وہ نمازیوں کی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا. بالکل. اس لیے تو نہیں کہہ مسجدیں کون بند کرانا چاہتے؟ مسجدیں ہمارا امتیاز ہیں، ہمارا نشان اور فخر ہیں. مسجد کون بند کر؟ مسجد کا کون خلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہی ہوگا. میں تو کسی غیر مسلم کو بھی نہیں مسجد کے خلاف بات کرتے دیکھا، صحیح سوائے کسی ایک آدھ پاگل کو زندگی میں دیکھا مسجد کے خلاف بات کرتے ہوئے کہ جی لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے. وہ خیر اس میں اعتدال ہو سکتا ہے. دنیا میں صفائی کے تصورات بدل جائیں گے، اور اگر کچھ لوگ غور کریں گے اور عقل سلیم اللہ نے انہیں بخشی ہے تو یہ چمگادڑیں کھانا تو چھوڑ دیں گے. اور دیکھیے، اور اب ایک اور بڑا دلچسپ نکتہ ہے. یہ ساری تفصیلات حرام اور حلال کی جاوید غامدی صاحب سے میں کہوں گا غور فرمائیں، حضرائے کرم جو وہ تبلیغ فرماتے رہتے ہیں. یہ ساری تفصیلات حدیث میں ہے حرام اور حلال کی. قرآن مجید میں تو ایک دو چیزوں کا ذکر ہے، دو تین چیزوں کا. حدیث سے رہنمائی ملتی ہے زندگی کی. حدیث بتاتی ہیں کہ کیا چیز کھانے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. رزق حرام کی بحث نہیں ہے، یعنی کیا کون سے جہاں. اور جگہ ذبیحہ کیا ہے؟ ذبیحہ سے خون نکل جاتا ہے سب، اور جھٹکے سے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے جو اب تو سارا خون نہیں نکلتا. یہ نئے طریقے ہیں. اب گوشت یہ تو لیبارٹریوں میں طے شدہ ہے کہ جو ذبح کیا ہوا جانور ہے اور اس کی شہرک سے خون نکلتا ہے وہ تمام بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے. وہ وائرس نکل جاتے ہیں نا جی. خون میں ہوتے ہیں نا وائرس. بالکل. وائرس لہو میں ہے اور گوشت زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی کھال بہتر ہوتی ہے. حتیٰ کہ اس کی کھال، جو طریقے خدا نے بتائیں، یہ دنیا بدلے گی، یہ صفائی کے تصورات بدلیں گے، معاشی اور اگر انسانوں میں کوئی غور و فکر کا مادہ ہوا، یہ تو وقت بتائے گا. تو یہ ظلم کی یہ جو چکی چل رہی تھی ساری دنیا میں، فلسطینی یرغمال ہے اور ایرانی یرغمال اور ونزویلا یرغمال ہے اور رنگیا کے مسلمان یرغمال ہیں اور کشمیری یرغمال اور انڈین مسلمان یرغمال ہیں، تو شاید اس میں بھی کچھ تبدیلی ہے. اور جہاں نہیں آئے گی وہ معاشرہ اپنی تباہی کا سامان کرے گا. کیا یہ آخری وائرس ہے؟ ہم یہ تو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور بھی ہو. تو اس سے بھی زیادہ سنگین وبا پھوٹ سکتی ہے. اچھا ابھی ہارون اگر وہ عوامل رہیں گے، وائلڈ لائف کے ساتھ انسان کا اتنا قریبی انٹریکشن رہے گا، درندوں کے ساتھ اور ان ممنوعہ جانوروں کے ساتھ، حلال حرام کے درمیان تمیز اگر نہیں رہے گی تو اس سے زیادہ سنگین وبائیں پھوٹ سکتی ہیں. پہلے بھی ہوئے ہیں.